کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 5 فروری کا دن بھارت کو چیخ چیخ کر یاد دلاتا ہے کہ کشمیر 5 اگست 2019 جیسے اقدامات سے اس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم کشمیر کے عظیم شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بھارت تنازع کشمیر پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کرے، مسئلہ کشمیر کا حل کسی جنگ اور بربریت سے حل نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں کی فوج میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، لیکن کشمیریوں کی آزادی کی طرف بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ بھارت کو آج ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور 5 اگست جیسے اقدامات سے باہر نکل کر بامانی مذاکرات کی طرف آنا ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان نے خطاب میں مزید کہا کہ کشمیریوں کا لہو بہانے سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا۔ لہو بہانے والوں کو تاریخ میں ظالم کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں، نہ اسے کشمیری مانتے ہیں۔ اقوام متحدہ اور OIC سمیت تمام عالمی فورمز پر ہم نے کشمیریوں کا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا۔ دنیا کے ہر فورم پر کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر آج منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اور مذہبی تنظیموں کی جانب سے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر پر وفاقی دارالحکومت میں ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ نے کی۔ ریلی کا آغاز دفتر خارجہ سے ہوا، جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ ریلی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچی، جہاں شرکا نے پاکستانی اور کشمیری پرچم تھام رکھے تھے اور 500 میٹر طویل قومی کشمیری پرچم بھی اٹھا رکھا تھا۔ مظاہرین نے کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے فلک شگاف نعرے لگائے۔ کراچی میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پیپلز چورنگی سے مزار قائد تک واک کی گئی۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ نے شرکت کی۔ طلبہ کی بڑی تعداد کشمیری پرچم تھامے واک میں شامل ہوئی۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں کشمیریوں کے حق میں متفقہ قرارداد منظور کر لی گئی۔ کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ قرارداد میں بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری مظالم کی مذمت کی گئی۔ قرارداد میں اقوام متحدہ سے کشمیری عوام کو ان کے حق کے خود ارادیت دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر آزاد جموں کشمیر پر مظفر آباد آمد۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی پہنچنے پر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آمد پر پاکستان کا قومی ترانہ بجایا گیا۔ وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مظفر آباد میں یادگار شہداء پر حاضری دی۔ وزیر اعظم نے یادگار شہداء پر پھول بھی رکھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے شاہ غلام قادر کی قیادت میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے کشمیری عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات میں حکومت پاکستان کی جانب سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم کے وفد کے ارکان کو کشمیری عوام کے مسائل کے حل کے لیے متحرک کردار ادا کرنے کی تلقین، وفد کو آزاد کشمیر کے نوجوانوں کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات لینے کی ہدایت کر دی۔ وفد نے حکومت پاکستان کی جانب سے آزاد جموں کشمیر کی عوام کی فلاح و بہبود کے اقدامات پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم آزاد کشمیر جموں و کشمیر چودھری انوار الحق، اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر اور وفاقی وزراء ڈاکٹر احسن اقبال، انجینئر امیر مقام، رانا تنویر حسین اور عطا تارڑ نے بھی شرکت کی۔ آپ کو بتائیں کہ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان نے اپنے پیغامات جاری کر دیے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال سنگین ہے۔ بھارت کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق اور آزادیوں سے محروم کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیری عوام کو شدید ریاستی جبر اور تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کشمیریوں سے 77 سال قبل کیے وعدوں کا احترام کرے۔ پاکستان ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔
آصف علی زرداری نے مزید کہا کہ کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حق کے خود ارادیت عالمی قانون کا ایک بنیادی اصول ہے۔ کشمیری خوف اور دہشت کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ دیرینہ تنازعات کو مزید طول نہیں دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی لوگوں کی حقیقی امنگوں کو دبا کر دیر پا امن حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جموں کشمیر کا تنازعہ ہماری خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون رہے گا۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے مفاد میں عالمی برادری کو بھارت پر زور دینا چاہیے کہ وہ کشمیری عوام کو آزادانہ طور پر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی اجازت دے۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ میں اس موقع پر بہادر کشمیری عوام کے عزم اور حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں، جو اپنے بنیادی حقوق اور آزادیوں کے حصول کے لیے اپنی جد و جہد میں لاتعداد قربانیاں دے رہے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مسلح افواج نے اپنے پیغام میں مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی منصفانہ جد و جہد میں غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ کشمیری عوام کے ناقابل تسخیر جذبے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کشمیری کئی دہائیوں کے جبر کو برداشت کر رہے ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان کے مطابق کشمیری عوام ریاستی سرپرستی میں ہونے والی بربریت کو برداشت کر رہے ہیں۔ مسلح افواج پاکستان کی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ کشمیری بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے۔ پیپلز پارٹی کشمیر کاز کے لیے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے مزید کیا کہا، جانیے اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں بھارت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کی مذمت کرتے ہوئے اسے کشمیری عوام کے ساتھ ایک سنگین ناانصافی قرار دیا۔ پیپلز پارٹی کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے عہد کیا کہ پارٹی کشمیری عوام کے ساتھ اس وقت تک کھڑی رہے گی جب تک وہ اپنا پیدائشی حق کے خود ارادیت حاصل نہیں کر لیتے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یاد دلایا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1990 میں یوم یکجہتی کشمیر منانے کے لیے 5 فروری کو سرکاری تعطیل کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارتی افواج نے کشمیری بھائیوں پر مظالم ڈھائے ہوئے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو شہید، معذور اور قید کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیریوں کے لیے لڑنے کا عزم کیا تھا اور پیپلز پارٹی کشمیر کاز کے لیے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر در حقیقت برحض خیر کے تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پیپلز پارٹی ہر فورم پر کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گی۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ بھارتی افواج کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے اور بھارت کو کشمیری عوام پر ظلم کرنے سے روکنے کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کرے۔ ادھر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر خصوصی پیغام جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ مسئلہ کشمیر برصغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل ناگزیر ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ گزشتہ 78 برسوں سے کشمیری عوام بھارتی ظلم و جبر کا سامنا کر رہے ہیں۔ عالمی برادری مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام نے اپنے حق کے خود ارادیت کے حصول کے لیے لازوال قربانیاں پیش کی ہیں۔ طاقت کے بلبوتے پر کشمیری عوام کی تحریک آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ایاز صادق کا کہنا تھا کہ پاکستان کی پارلیمان کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کی تحریک کی حمایت جاری رکھے گی۔ حریت رہنما یاسین ملک کے اہلیہ مشال ملک نے کہا کہ کشمیری ڈرپوک نہیں نڈر قوم ہے، کشمیری کبھی جھکیں گے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے پیغام میں حریت رہنما یاسین ملک کے اہلیہ مشال ملک کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کا سب سے بڑا ہتھیار شہداء کا خون ہے۔ شہداء کی قربانی میں ہمیں توانائی دیتی ہے کہ ہمیں حق اور سچ کے لیے کھڑے رہیں۔ مشال ملک نے مزید کہا کہ حریت رہنماؤں کو بھارت قتل کر رہا ہے، نوجوانوں بزرگوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ بھارت کا دہشت گردی کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیل چکا،
حال ہی میں میری والدہ کو بھارت نے اپنے دہشت گرد نیٹ ورک کے ذریعے سلو پوائزننگ سے شہید کروا دیا۔ دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ کے فیصلے کے بعد سی پیک کے تحت 6 ارب 70 کروڑ ڈالرز کے کراچی تا پشاور ریلوے اپ گریڈیشن منصوبے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ منصوبے پر جلد کام شروع کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ چینی ماہرین کا وفد رواں ماہ کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرے گا۔ ML1 منصوبے کے مالیاتی پلان کو حتمی شکل دی جائے گی۔ بیڈنگ کے بعد منصوبے پر فوری کام کا آغاز کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے اگست 2024 میں ML1 منصوبے کے پہلے مرحلے پر مالیاتی یقین دہانی کے حوالے سے مذاکرات شروع کرنے کی منظوری دی تھی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق ML1 منصوبے کے لیے 85% یا 5 ارب 70 کروڑ ڈالرز فنڈ چین کی جانب سے فراہم کیے جانے کا امکان ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات ہوئی ہے۔ دوران ملاقات نواز شریف نے کہا پاکستان کو پستی کی طرف دھکیل دیا گیا تھا، اب اس میں ٹھہراؤ خوش آئند ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کرنے والوں میں ضلع گوجرانوالہ، نارووال اور سیالکوٹ کے ارکان صوبائی اسمبلی شامل تھے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال اور پنجاب میں عوامی خدمت کے منصوبوں پر غور کیا گیا۔ دوران ملاقات گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ مہنگائی کی رفتار میں کمی کا آنا معاشی بہتری کا اشارہ ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کی بلندی کاروبار اور سرمایہ کار برادری کے اعتماد کی جھلک ہے۔ ترقی کے سفر کی رفتار کا بڑھنا خوشگوار تبدیلی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف وفاق میں بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، جبکہ مریم نواز پنجاب میں ایک ماں اور بیٹی کے جذبے سے کام کر رہی ہیں۔ نواز شریف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کا ہاتھ پکڑتا ہے جو نیک نیتی اور محنت سے مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ ارکان پنجاب اسمبلی نے ترقیاتی کاموں اور عوامی منصوبوں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ میاں صاحب آپ مریم نواز جیسی بہادر اور لائق بیٹی پر جتنا فخر کریں کم ہے۔ ارکان اسمبلی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میاں محمد نواز شریف کا نام لگا ہے تو برکت ہی برکت ہے۔ الحمدللہ مریم نواز شریف ایک سال میں ہر طبقے کی بحالی کے پروگرام لائی ہیں، لوگ دعائیں دے رہے ہیں، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ارکان پنجاب اسمبلی سے اظہار تشکر کیا۔ نواز شریف کی بیٹی ہونے کی وجہ سے زیادہ ذمہ داری محسوس کرتی ہوں۔ شہباز شریف نے عوامی خدمت کی مثال قائم کی ہے۔ آپ سب کی رہنمائی اور اعتماد ہی ہماری قوت اور کامیابی کی کلید ہے۔ عوامی خدمت کے معیار اور رفتار سے نون لیگ کی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے بیجنگ میں چینی ای وی بس مینوفیکچرر سے ملاقات کی اور کراچی میں ای وی بس پلانٹ قائم کرنے کی دعوت دی ہے۔ چینی کمپنی نے فیزیبلٹی اسٹڈی کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی بیجنگ میں چینی ای وی بس مینوفیکچرر سے ملاقات، سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی۔ شرجیل انعام میمن نے چینی کمپنی کو باضابطہ طور پر کراچی میں ای وی بس مینوفیکچرنگ پلانٹ قائم کرنے کی دعوت دی۔ سندھ حکومت کی جانب سے گرین انرجی اور الیکٹرک موبلٹی کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ شرجیل میمن نے کہا حکومت سندھ سرمایہ کاروں کو ٹیکس میں رعایت، زمین کی فراہمی اور ریگولیٹری منظوری کے عمل کو آسان بنانے سمیت ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ حکومت پبلک ٹرانسپورٹ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے ساتھ ساتھ کاربن کے اخراج میں کمی لانے کے لیے کوشاں ہے۔ کراچی میں ای وی بس پلانٹ کے قیام سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، ایک صاف اور مؤثر ٹرانسپورٹ نظام کی جانب منتقلی بھی تیز ہو جائے گی۔ چینی کمپنی کے نمائندوں کی جانب سے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی دعوت کا خیر مقدم، کراچی میں سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لینے میں دلچسپی کا اظہار کر دیا۔ چینی سرمایہ کاروں کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ جلد ہی ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کی جائے گی تاکہ منصوبے کی معاشی اور تکنیکی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ صوبائی وزیر برائے توانائی اور منصوبہ بندی و ترقی سید ناصر حسین شاہ بھی ملاقات میں شریک تھے۔ اب آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ بھارتی فوجی قیادت کے حالیہ عاقبت ناندیش اور اشتعال انگیز کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بھارت کی مہم جوئی کا پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 267ویں کور کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں شرکاء نے مادر وطن کے امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں
فوجیوں کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق فورم نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیر کے پرعزم لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ فورم نے بھارت کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی اور انہیں خطے کے امن اور استحکام کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ ISPR نے بتایا کہ شرکا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کے لیے ان کی جدوجہد میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ شرکا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزیوں سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ترجمان پاک فوج کے بیان میں کہا گیا کہ فورم نے بھارتی فوجی قیادت کے حالیہ عاقبت ناندیش اور اشتعال انگیز بیانات کا بھی سخت نوٹس لیا۔ انہیں غیر ذمہ دارانہ اور علاقائی استحکام کے لیے نقصان دہ قرار دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دورہ چین کے دوران بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات کی ہے۔ اینٹی انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق، بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی ہم منصب کیو ینجن سے ملاقات کی ہے۔ دورہ بیجنگ کے موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی اور چینی ہم منصب کے درمیان ملاقات 2 گھنٹے طویل رہی۔ ملاقات کے دوران پیرا ملٹری فورسز کے لیے بارڈرز کو محفوظ کرنے کے لیے تعاون پر بات چیت ہوئی۔ پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کی جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے گفتگو بھی کی گئی۔ پولیس کے لیے جدید آلات اور ٹیکنالوجی کے چین سے حصول کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کے ساتھ تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ ہوا۔ جنوری میں جوائنٹ ورکنگ گروپ کی میٹنگ پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ چین سے پولیس کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور آلات لیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی بھی دعوت دی۔ آگے بڑھنے اب آپ کو بتائیں کہ حکومت نے وزیر اعظم یوتھ لون پروگرام کے تحت بیرون ملک ملازمت کے خواہش مند افراد کو 10 لاکھ روپے تک قرض دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق قرض بیرون ملک ملازمت کے متلاشی افراد کی تربیت، سفری ویزے اور رہائشی اخراجات کے لیے دیا جائے گا۔ قرض 21 سے 45 سال کی عمر کے پاکستانی شہری حاصل کرنے کے اہل ہیں۔ قرض حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ درخواست گزار کے پاس بیرون ملک ملازمت فراہم کرنے والی کمپنی کا تصدیق شدہ نوکری کا لیٹر موجود ہو۔ قرض حاصل کرنے کے لیے درخواست گزار کو یہ وضاحت دینا ہوگی کہ وہ یہ رقم کہاں اور کس مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ قرض 5 سال کی مدت میں واپس کرنا ہوگا۔ اس پر رائج الوقت شرح سود سے 3% زیادہ سود ادا کرنا پڑے گا۔ درخواست گزار اور پاکستان میں اس کے کسی قریبی رشتہ دار کے نام پر مشترکہ طور پر دیا جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ بیرون ملک جانے والے شخص کے خاندان کے کسی فرد کو ضامن بننا ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر 8 فروری کے الیکشن کو دھاندلی قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مستعفی ہو کر اثر 9 انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ اسد کیسر کی رہائش گاہ پر محمود خان اچکزئی، عمر ایوب، جنید اکبر، صاحبزادہ حامد رضا، علامہ ناصر عباس، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کی آئینی مدت بھی پوری ہوئی، اس پر مشاورت ہونی چاہیے۔ 2018 کے الیکشن دھاندلی زدہ تھے، حکومت کو استعفی دے کر اثر 9 نئے انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے۔ پیش کریں گے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کی قائم مقام افغان سفیر مولوی سردار احمد شکیب سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے طالبان قیادت کے لیے عمران خان کا پیغام پہنچایا۔ ملاقات میں بیرسٹر سیف نے بانی پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ کے پی علی امین کا افغان قیادت کے لیے خصوصی خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ پاکستان افغانستان کے 2 طرفہ تعاون پر مبنی تعلقات کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر بیرسٹر سیف نے کہا کہ قبائلی اور سیاسی عمائدین اور علماء کا وفد افغانستان لانا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین دوستانہ تعلقات کے خواہش مند ہیں۔ افغان سفیر سردار احمد شکیت نے کہا کہ پاکستان افغانستان تعلقات کی مضبوطی خطے اور عوام کے مفاد میں ہے۔ پاک افغان تعلقات کی بہتری کے لیے آپ کا کردار قابل تعریف ہے۔
उधर खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदों ने एक बार फिर सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया है। सदर लोकल काउंसिल एसोसिएशन हिमायतुल्लाह माहियार ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने मुतालिबात पर कोई पेशरफ नहीं की। सूबाई हुकूमत को 10 फरवरी तक मुतालिबात की मंजूरी की डेड लाइन देते हैं। मुतालिबात ना माने गए तो 14 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेंगे। 17 फरवरी को जिन्ना पार्क में धरना शुरू करेंगे। 25 फरवरी को सूबे की तमाम अहम शाहराहों को बंद करेंगे। सूबाई वज़रा की जानिब से 20 दिनों में मुतालिबात हल करने का वादा किया गया था। अब कुछ बात करेंगे कुदम के हवाले से, तो आपको बताएं कि पारा चुनाव में फरीकैन के बंकर्स को मिसमार करने का अमल जारी है। जिला इंतजामिया के मुताबिक अब तक 30 से जायद बंकर्स को तबाह किया जा चुका है। हसास मकामात पर मजीद 250 से जायद बंकर्स मौजूद हैं। आज टल से पारा चुनाव गाड़ियों के काफिले की रवानगी का भी इम्कान है। जिला इंतजामिया का कहना है कि पाक अफगान सरहद के करीब वाक़ देहात गीदू और पेवाड़ में भी बंकर्स मिसमार करने का अमल जारी है। उनमें से 2 बंकर्स को तबाह कर दिया गया, जबकि पहाड़ों पर कायम बंकर्स को धमाका खेज मवाद के जरिए उड़ाया जा रहा है। पारा चिनार के ताजिरों के मुताबिक आज टल से पारा चिनार गाड़ियों का काफिला रवाना होने का इम्कान है। इस दौरान मुसाफिरों, तलबा और मरीजों को पारा चिनार, पेशावर और हंगू से लाए जाने के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। जिरगा मेंबर सैयद रजा हुसैन ने मुतालबा किया कि महसूर तलबा और मुसाफिरों की बाहिफाजत मुंतकली के लिए फौरी इकदाम किए जाएं ताकि वो अपने घरों तक पहुँच सकें। जिला इंतजामिया के मुताबिक फरीकैन के दरमियान जारी कशीदगी को कम करने और अमन व अमान की बहाली के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि हसास इलाकों में मौजूद बंकर्स को मुकम्मल तौर पर खत्म करने तक कार्रवाई जारी रहेगी। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इंतकाल कर गए हैं। आइए उनकी जिंदगी के अहम पहलुओं पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। इस्माइली इमामत के दीवान के मुताबिक प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी के 49वें इमाम यानी रूहानी लीडर थे। प्रिंस करीम आगा खान 1936 में स्विट्जरलैंड में पैदा हुए और बचपन के इब्तदाई अय्याम नैरोबी में गुजारे। उन्होंने 1957 में 20 बरस की उम्र में इमामत संभाली थी। प्रिंस करीम आगा खान प्रिंस अली खान के बड़े बेटे थे। प्रिंस करीम के दादा सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सोम थे। उन्होंने स्विट्जरलैंड के ली रोजी स्कूल और फिर 1959 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इस्लामी तारीख में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली थी। आगा खान सोम ने 1300 बरस की तारीखी रवायात के बरक्स बेटे की जगह पोते को जानशी बनाया था। प्रिंस करीम आगा खान को बरतानवी शहरियत भी दी गई थी, मगर जिंदगी का ज्यादातर अरसा उन्होंने फ्रांस में गुजारा। वेंटी फेयर मैगजीन ने उन्हें वन मैन स्टेट का नाम दिया था। उनकी पहली एहलिया बरतानवी मॉडल सैली क्रूकर थी, जिनसे उनकी शादी 1969 में हुई। सैली क्रूकर से प्रिंस करीम के 2 बेटे और एक बेटी हुई। ये शादी 25 बरस चली, जिसके बाद उन्होंने 1998 में शहजादी गैब्रियल जू लेनिंजन से पेरिस के नवाही इलाके में शादी की। जर्मन शहजादी ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम अनारा इख्तियार कर लिया था। जोड़े का एक बेटा हुआ, ताहम 6 बरस बाद जोड़े ने अलहदगी इख्तियार कर ली। प्रिंस करीम आगा खान के 3 बेटे रहीम आगा खान, अली मोहम्मद आगा खान और हुसैन आगा खान है, जबकि एक बेटी जहर आगा खान है। प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी जिंदगी पसमानदा तबकात की जिंदगियों में बेहतरी लाने में सर्फ की। वो इस बात पर जोर देते रहे थे कि इस्लाम एक दूसरे से हमदर्दी, बर्दाश्त और इंसानी अजमत का मजहब है। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के जरिए उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों खसूसन एशिया और अफ्रीका में फलाही इकदामात किए। ये इकदामात ज्यादातर तालीम, सेहत, मईशत और सकाफत के शोबों में थे। सिर्फ सन 2023 में आगा खान फाउंडेशन ने 58 मिलियन पाउंड वक्फ किए थे। प्रिंस करीम आगा खान ने अमेरिका के सदर रोनाल्ड रेगन और साबिक सोवियत यूनियन के सदर मिखाइल गोर्बाचोव की जनेवा में सिफारती बातचीत मुमकिन बनाई थी। वो घोड़ों के शौकीन थे और फ्रांस में घड़दौड़ और ब्रीडिंग के सबसे बड़े इदारे के मालिक थे। उनके मशहूर तरीन घोड़ों में शरगर भी था, जिसने 1981 में एप्सन डर्बी रेस में रिकॉर्ड कायम किया था। इस घोड़े को आयरिश फोरम से मुबैना तौर पर IRA के अरकान ने चुरा कर 2 मिलियन पाउंड तावान तलब किया था। ताहम टेलीफोनिक राबतों के बाद अगवाकारों ने राब्ते खत्म कर दिए थे और घोड़े का उसके बाद कुछ पता न चल सका था। प्रिंस करीम को मुख्तलिफ ममालिक और यूनिवर्सिटियों की जानिब से आला तरीन एजाजात और एजाजी डिग्रियों से नवाजा गया था।
चांद पर पानी है या नहीं, चीन ने इस राज को बेनकाब करने के लिए एक इंतहाई स्मार्ट फ्लाइंग रोबोट भेजने का ऐलान कर दिया। ये रोबोट, जो इंसानी टांगों की तरह छलांगे लगाने के काबिल होगा, एक ही जस्त में दर्जनों किलोमीटर तक सफर कर सकेगा। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। चीन ने 2026 में चांद के जनूबी कुतब पर एक ज़हीन रोबोटिक फ्लाई डिटेक्टर भेजने का ऐलान किया है, जो वहां पानी की तलाश करेगा। चीनी खलाई माहिरीन ने तस्दीक की है कि ये मिशन मुस्तकबिल में चांद पर एक तहकीकाती स्टेशन के क़याम के लिए बुनियादी काम अंजाम देगा। फ्लाइंग रोबोट चोंग E7 मिशन का हिस्सा होगा, जिसमें एक मदार गिर्द ऑर्बिटर, एक लैंडर, एक कमरी रोअर और एक फ्लाइंग रोबोटिक डिटेक्टर शामिल होगा। ये मिशन चांद के उन दायमी साए वाले गढ़ों में पानी की मौजूदगी और तकसीम की तस्दीक करेगा जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। मिशन के नायब चीफ डिजाइनर के मुताबिक चोंग E7 मिशन का मकसद चीन की कमरी तहकीकाती सलाहियतों को जांचना है कि आया वो चांद के किसी भी हिस्से में पहुंच सकती है। तांग योहा ने कहा कि अगर चांद पर पानी की बर्फ की शक्ल में कामयाबी से निशानदेही हो गई तो उससे जमीन से पानी लाने के खर्चात और वक्त में नुमाया कमी आएगी। इसके नतीजे में चांद पर इंसानी बेस के कयाम और मरीख या दीगर खलाई मिशन के लिए मजीद तहकीक में आसानी होगी। मिशन के नायब चीफ डिजाइनर के मुताबिक ये फ्लाइंग डिटेक्टर एक इंतहाई ज़हीन रोबोट होगा, जो चांद की सतह पर मुख्तलिफ ढलानों पर बार बार उतरने और वापस उड़ने की सलाहियत रखता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई इंसान ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद अपने घुटनों को मोड़ता है। ये रोबोट लीक ट्रैक्टरी प्लानिंग और ज्वाइंट ड्रिवन मूवमेंट के जरिए चांद की सतह पर नकलो हरकत करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फ्लाइंग डिटेक्टर एक ही जस्त में दर्जनों किलोमीटर तक सफर कर सकता है। इसका मल्टी लीक डिजाइन इसे चांद की नाहमवार सतह पर मौसर तरीके से चलने में मदद देगा, जिससे चोंग E7 चांद के उन हिस्सों तक पहुंच सकेगा जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और जहां मुमकिना तौर पर बर्फ मौजूद हो सकती है। उसका रॉकेट पावर्ड सिस्टम उसे चांद के बगैर हवा वाले माहौल में काम करने के काबिल बनाएगा। उसके जिस्म में 4 फ्यूल टैंक्स और एक छोटे थ्रस्टर्स का दायरा मौजूद होगा, जो उसे मुख्तलिफ मकामात पर उतरने और उड़ने की सलाहियत फराहम करेगा। मिशन के दौरान ये फ्लाइंग डिटेक्टर कम अज कम 3 बार पावर्ड लैप्स करेगा। उसके बाद तवील मुद्दती कमरी तहकीक के लिए सोलर पावर पर मुंतकिल हो जाएगा। पानी की तलाश के अलावा चोंग E7 मिशन चांद पर तवील मुद्दती इंसानी कयाम के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज और हालात का भी जायजा लेगा। चीन 2028 में चोंग E8 मिशन लॉन्च करने का इरादा रखता है, जो चोंग E7 के साथ मिलकर एक खुदकार कमरी तहकीकाती नेटवर्क कायम करेगा, जिससे 2030 तक इंसान बरदार कमरी मिशन की राह हमवार होगी। कुछ बात करेंगे मौसम की। शहर कायद में सुबह सवेरे से ठंडी हवाओं का राज है। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं अपनी नुमाइंदा सैयदा मोमना अशरफ से। मोमना, बताइएगा मजीद इस बारे में। जी बिल्कुल, शहर कायद में आज सुबह सवेरे से ठंडी हवाओं के डेरे हैं। आज जो कम से कम दर्जा हरारत है वो एक बार फिर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और कराची में जाती सर्दी को ब्रेक लग गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन के औकात में तेज़ धूप रहेगी, जबकि ठंडी हवाएं भी चलती रहेंगी। ताहम रात के औकात में खुनकी महसूस की जाएगी। शहर में शुमाल मशरिक से 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं, जिनमें हवा में नमी का तनासुब 43% बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले कुछ रोज़ में मुकम्मल तौर पर मौसम इसी तरह से दिन के औकात में गर्म रहेगा, जबकि रात के